احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے، جیسے ستاروں میں کوئی چاند بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا منظر حضور کی بارگاہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے، واعظ و تلقین فرما رہے۔ اچانک میرے آقا علیہ السلام نے نظر اٹھائی تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے وہ چادر جس کا تذکرہ میرا رب قرآن میں کرتا ہے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، جس کا تذکرہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ چادر نیچے بچھائی اور جیسے ہی وہ بوڑھی عورت قریب آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کی دست بوسی کی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کو چوما، حضور کے ماتھے کو چوما، حضور کے ساتھ پیار کیا، اور جو کملی والی چادر تھی وہ اس پہ تشریف فرما ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے نہایت توجہ سے ٹائم عطا فرمایا۔ جتنی دیر وہ عورت بیٹھی رہی ہے، آقا علیہ السلام نے کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی، صرف اس کی طرف ہی توجہ فرمائی ہے۔ جب وہ عورت جانے لگی تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کی دست بوسی کی، پھر انہوں نے حضور کے ماتھے کو چوما، حضور کے چہرے پر بوسے دیے، حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس طرح ملے جس طرح کوئی مدتوں کا بچھڑا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام روانہ فرما کے تشریف لائے۔ مہمان کو گھر سے رخصت کرنا، گھر کے دروازے پر جانا سنت ہے۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کون تھی اور آپ نے اس کو اپنی کملی والی چادر پہ بٹھایا کیوں؟ کسی نے ترجمہ اس کا یوں کیا ہے، کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی، جدو ویکھا آندی مائی حلیمہ نو کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ یارہ عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تسا جگا دیتی؟ فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جن دے سینیوں مولا غذا دیتی۔ جب وہ عورت تشریف لے گئی تو آقا علیہ السلام کے یاروں نے پوچھا، حضور یہ عورت کون تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اماں حلیمہ تھی، جس کے سینے سے میں نے غذا حاصل کی تھی، جن کے سینے سے میں نے دودھ پیا تھا۔ حضور کی سگی والدہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی ردائی ماں ہے، حضور کی ردائی ماں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ردائی ماں کا اتنا احترام کیا کہ ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے، ان کو اپنی چادر پہ جگہ بھی عطا فرمائی، پھر اس دوران کسی اور کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائی، صرف ان کو ٹائم عطا کیا۔
پھر ان کو گھر سے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ جب ردائی ماں کا اسلام میں اتنا احترام ہے تو سگی ماں کا احترام کتنا ہوگا۔ اس سے چند مسائل اور بھی اخذ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے دروازے پر ہماری اماں جی آ جائیں، ہمارے ابا جی آ جائیں، تو ان کو پوری یکسوئی کے ساتھ ٹائم دیا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اچھا، جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو تمہاری اماں کی سہیلیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں، پھر ان سے خوب محبت کی جائے، یعنی جو ہماری بہنیں ہیں ان سے خوب پیار کیا جائے۔ جس بندے کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کو نبھایا جائے، اس کو نبھایا جائے۔ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر ابو نصر محمد منظور احمد شاہ، آپ فرمایا کرتے تھے اماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے بیلیوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے بیلیوں کے ساتھ محبت کی جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ فرمایا، اس میں ایک علاقے کے لوگ قیدی ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدیہ دے دو، ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ وہ لوگ ایک علاقے میں گئے فدیہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے ایک عورت کے دروازے پہ پہنچے، اس نے کہا فدیہ کس لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے ہمارے بندوں کو قید کر لیے، فدیہ دے کہ ہم اپنے بندوں کو آزاد کروائیں گے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، کسی فدیے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بندے آزاد کروا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، پارا لگا ہوا ہے۔ وہ عورت جب اندر داخل ہونے لگی، صحابہ نے منع کیا۔ صحابہ نے اس عورت نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا تمہارا نبی میرا بھائی لگتا ہے، میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ صحابہ نے رستہ چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں اور کہا محمد مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ حضور پہچانتے تو تھے، حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک اہمیت بتلانی تھی۔ اس نے کہا میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، اگر دیکھنا ہو تو میری انگلی کو دیکھیں، جب میں آپ کو باہر کھلانے کے لیے لے گئی تھی تو آپ نے میری انگلی پر دندی کاٹی تھی، ابھی تک وہ نشان موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنی ردائی بہن کے ساتھ بڑی محبت کی۔ حضور نے فرمایا میری بہن مجھے بتا دیتی میں چل کے آ جاتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر بہن دروازے پہ آ جائے تو بہن کو خالی نہیں موڑنا چاہیے۔ آج تو بڑے پتھر دل بھائی ہوتے ہیں نا، جو اپنی بوڑھی بہن کو بھی خالی موڑ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے سینے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے میری بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے علاقے کے کچھ بندے قید ہیں، حضور نے ان کو بھی آزاد کیا، حضور نے اپنی ردائی بہن کو نذرانہ بھی دیا اور ساتھ کچھ سوٹ بھی عطا فرمائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بہنوں کا احترام کرنا، ان کو نذرانہ دینا، ان کو سوٹ کی صورت میں کچھ نہ کچھ پیش کرنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جا رہے، آگے سے ایک کافر آ رہا ہے، آپ سواری سے نیچے اترے، اپنی سواری بھی اس کو دے دی، اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی۔ ساتھیوں نے کہا حضور یہ تو ایک چند روپے پر بندہ خوش ہونے والا تھا، آپ نے اس کو سواری بھی دے دی، آپ نے اپنی پگڑی بھی دے دی۔ فرمایا یہ میرے ابا عمر کا بیلی ہے، یہ میرے ابا عمر کا بیلی ہے، آج میں اس سے اس وجہ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو باپ کے بیلیوں کے ساتھ، اماں کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔